الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سیشن کے اندر ہماری یہ سیریز ہے قرآن کریم کے بارے میں، اس کو شروع کیا اور پہلی سیریز کے اندر قرآن کریم پڑھنے کے کچھ فضائل آپ کے سامنے عرض کیے، اور اب سوچا کہ تھوڑی سی قرآن کریم کی ہسٹری کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، اس کا نزول کہاں سے شروع ہوتا ہے، بلکہ وہ عرض کرتے جاؤں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تقریباً آپ کی عمر 40 سال کی پہنچی تو اس وقت آپ کو اس طرح محسوس ہوا کہ میں جا کر تنہا خلوت کے اندر اکیلے پہاڑ کے اندر چلے جاؤں اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اس پہاڑ کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کرتا رہوں، تاکہ کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو وہاں تنہا۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل جاتے اور غار کے اندر جا کر، ایک پہاڑ ہے مکہ سے تھوڑی دیر باہر جاؤ تو وہاں اس پہاڑ کے اندر، جس کو جبل نور کے نام سے مشہور ہے، جبل نور اس پہاڑ کا نام ہے، تو اس غار کے اندر تھوڑا سا غار تھا جس کا نام حرا رکھا گیا، غار حرا۔ تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھ جاتے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے، اسی دوران آپ مراقبے بھی فرماتے، مطلب سوچ کرتے، دنیا کے اندر رہنے کا مقصد کیا ہے اس کے بارے میں سوچتے، لوگوں کے اندر جو گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، لوگوں کے درمیان جو شرک پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی سوچتے، اور اسی طرح دن بدن گزارتے۔ بعض اوقات چند دن وہاں ٹھہرتے پھر واپس آ جاتے، بعض اوقات وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ رہتے، بعض اوقات کئی ہفتے اسی جگہ کے اندر رہتے اور پھر واپس آ جاتے، اپنے ساتھ اپنا توشہ کھانا پینا بھی واپس لے آتے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے اس غار کے اندر کہ یکدم سامنے ایک عجیب شخصیت ان کے سامنے پیش آئی، اور وہ تھے جبرائیل علیہ السلام۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ کے سامنے اور آپ سے فرمانے لگے کہ اقرأ، آپ پڑھیے۔ اقرأ کا ترجمہ عربی کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ آپ پڑھیے۔ کسی کو جب انسان حکم دیتا ہے کہ اس کو پڑھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے، روایات میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے اس طرح
جھپے کے اندر لے کر زور سے دبوچا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام he took hold of the Prophet sallallahu alayhi wasallam and gave him a hug, and in the hug squeezed him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے بعد پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرأ، کہ آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھنا لکھنا جانتا نہیں ہوں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دبوچا اور زور سے دبوچا، اور پھر چھوڑنے کے بعد تیسری دفعہ فرمایا کہ اقرأ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ ما انا بقارئ، کہ پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھ لکھ سکتا نہیں ہوں۔ تو پھر اس کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اگلی جو آیتیں ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، انہوں نے اس کے بعد جو اگلی 3-4 آیتیں ہیں ان کی تلاوت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کیونکہ اس قسم کی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی نہ آئی تھی، اور اس قسم کے حالات آپ کے سامنے کبھی پیش نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی جن ہو یا کوئی بھوت ہو یا کوئی اس طرح کی مخلوق جس سے میں ناواقف ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دوران سیدنا جبرائیل علیہ السلام تو چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ساز و سامان تھا اس تمام کو لے کر اب غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترنے لگ گئے، جبل نور سے نیچے آ رہے تھے اپنے گھر کی طرف۔ اور اس دوران آپ کو خوف تھا کہ پتہ نہیں یہ کون تھا، کیوں آیا، اس انداز کے اندر کیوں پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف کی وجہ سے، حالانکہ باہر گرمی تھی لیکن گرمی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے جبل نور سے چلتے 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 ادھر اپنے گھر تک جلدی جلدی آ گئے۔ جو ہی گھر تشریف لے آئے تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کے اندر آ رہے ہیں اور ابھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے، اور جس انداز کے اندر آ رہے ہیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے، آپ کے اوپر جو نارمل تسلی کے اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کی حالت میں نہیں تھے۔ اور جو ہی تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر پہنا لو، چادر اڑا دو۔ تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگ رہی ہے، تو چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی سے بچانے کے لیے ایک چادر پہنا لی، کوئی کمبل پہنا لیا، اور پھر ان سے پورا واقعہ پوچھا کہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جو واقعہ ہے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا، تو انہوں نے اس وقت فرمایا کہ اِنَّكَ كَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، ہرگز نہیں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کبھی تمہیں رسوا نہیں کریں گے۔ کَلَّا وَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، کبھی ایسے ہی نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ بوجھ اور مصیبتیں لوگوں کی اٹھاتے ہیں، وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جو بھی مہمان کسی علاقے کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے پاس رہنے کی جگہ نہ ہو یا کھانے کا اس کے پاس موجود نہ ہو، آپ اس کے لیے رہنے کی جگہ کا بندوبست کرتے ہیں اور آپ اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور پھر وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جس کو کوئی زمانے کی مصیبتیں اس پر آتی ہیں تو ان لوگوں کی بھی آپ مصیبت
کے اندر مدد کرتے ہیں تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور ایسے شخص کو اللہ رب العزت کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذریعے کافی تسلی ہوئی، لیکن اس کے باوجود سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ میرے رشتہ دار ہیں اور وہ اپنے وقت کے عالم ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو واقعات اور ان کو حالات بتلاتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئی ایک نصرانی عالم کے پاس، اور انہوں نے جب یہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس نے فرمایا کہ انہ الناموس الاکبر، یہ تو وہ جو بڑا فرشتہ ہے، یہ وہ تھا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہم السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ تو وہ ہے، اور وہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بھی تسلی دی، اور پھر فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ اپنی امت کو یہ پیغام پہنچائیں گے اور یہ پیغام وہ سنیں گے تو ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکیں گے، اور وہ اکٹھے ہو کر آپ کو اس علاقے مکہ سے نکالیں گے، آپ کو اس علاقے سے نکالیں گے اور کہیں گے کہ جو باتیں تو ہمیں بتلا رہا ہے، ان باتوں کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ تو ہمارے خلاف ہیں، لہٰذا یا تو یہاں سے نکل جا ورنہ تجھے ہم تکلیف دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ او مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ حالانکہ اب تک جتنا بھروسہ میرے اوپر تمام مکے والوں کو ہے، اتنا بھروسہ کسی پر نہیں ہے۔ جتنے پیار اور محبت مجھ سے کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اتنا پیار اور محبت نہیں کرتے، اور جتنی عزت اور احترام میرے ساتھ کرتے ہیں کسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ تو اس راہب نے ان کو بتلایا کہ وہ تو اب کر رہے ہیں، لیکن جب تم اپنے دین کی دعوت دینے لگو گے تو ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کو تکلیف دیں گے اور یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وقت اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا تھا کہ وہ آپ کو نکالنے والے ہیں یہاں سے۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد کہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی کہ یہ جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، یہ جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، یہ وہی جبرائیل ہیں جو ماقبل کے انبیاء سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح باقی سیدنا داؤد علیہ السلام اور بہت سارے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ اب جب میرے پاس آئے ہیں وحی لے کر تو یہ نبوت ہے اور یہ قرآن کریم کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ کافی عرصہ گزر گیا کہ اس کے اندر سیدنا جبرائیل علیہ السلام دوبارہ وحی کے لیے نہیں آئے کافی عرصے تک، اور پھر کافی عرصے کے بعد دوسری جو وحی آئی وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن یہ پہلا موقع تھا اور قرآن کریم کی پہلی آیتیں تھیں، کیونکہ قرآن کریم کی سیریز چل رہی ہیں، یہ وہ حصہ تھا، یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت قرآن کریم کا نزول آسمان دنیا سے لے کر نیچے دنیا کے اوپر آیا۔ اس سے پہلے جو سورۃ القدر کے اندر اللہ رب العزت کے ارشاد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر والی رات کے اندر ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کتنی بڑی چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر والی رات یہ 1000 مہینوں سے بہتر اس کی فضیلت ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کے اندر پورا کا پورا قرآن کریم نازل کیا، اور جب ہم واقعات کی طرف دیکھتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑا سا حصہ غار حرا کے اندر اور پھر باقی 23 سال کے اندر 23 سال کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو رفتہ رفتہ نازل کیا۔
تو اب ان دونوں کے درمیان کس طرح سمجھ ہے؟ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کو وصول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو آگے اور زیادہ ایکسپلین کریں گے۔ فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ ٹھیک کوشچن؟ جی، First one is me and my peers have got an exam next week. Could you please give us a wazifa to read? And the second thing is that I have problem with my memory and it's worsening day by day. I forget important things at home as well as outside. It would be very grateful of you if you could give me something to read. for your memory. For memory, yes please. ٹھیک ہے انشاءاللہ. Okay, keep listening inshallah and I will definitely speak about this. Okay, jazakallah. Most welcome. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ جی آپ آن دی اینڈ ہے۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کریں۔ اچھا مفتی صاحب السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا میں دعا واسطے تو داخل نہیں ہے، میں آقا ماں میری دعا کری میرے واسطے جو میں علاج شروع کرنا ہے تے ذرا عمر نہ بھی سوال ہے پر بیماریاں کڑیاں یہ اللہ نے رحمت ہے اساں ایمان ہے جی پر یہ کہ دعا واسطے تو ساہنیاں دا ذرا تسلی دے دینے ہوئے نہیں ضرور انشاءاللہ، بالکل۔ اللہ زندگی دے گی، اللہ روک سے بھی بچہ آمین۔ سارے تسی انشاءاللہ دعا کرنے ہوتے اللہ تعالیٰ تو سانے سایہ ساں دی قائم رکھے کہ اسی بڑے کمزور لوگ ہیں بیٹا، اللہ تو ساں بہت سکھ دے وے، ترقی دے وے، دین نہیں بھی تے دنیا نہیں بھی۔ آمین۔ سارے بچے واسطے بھی دعا کریں بیٹا، تیرے بچے ہیں تو انہوں واسطے بھی اسی کرنا سکھ دے وے نے۔ میں نمازاں بھی تو سارے یاد کرنی ہونی ہیں، آمین۔ میں نہیں اللہ تو ساں بھی سکھ دے وے تے زندگی دے وے نے جو میری تسلی ہونی تو ساں ویکھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جی، بڑی خوشی ہوئی جی۔ اللہ نے والے مہربانی۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ جی، دیکھو بڑی بوڑھیاں، اگلی کال لینے سے پہلے دیکھو جی، یہ بعض اوقات یہ بڑی بوڑھی جو ہوتی ہیں بڑی دل سے دعائیں دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کو دیکھتے ہوئے ہمیں تسلی ہوتی ہے اور بڑی دعائیں انہوں نے دی ہیں۔ بھائی ہمیں آپ لوگوں کی یہ مخلص جو دعائیں ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہے، بس آپ اخلاص کے ساتھ اور دل کی گہرائی سے ہمیں دعائیں دیتے رہیں، ہمیں تسلی ہوتی رہے گی کہ جو مخلوق خدا ہے وہ ہم سے خوش ہے، اللہ رب العزت بھی انشاءاللہ ہم سے خوش ہوں گے۔ تو آپ دعائیں دیتے رہیں اور ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں، آپ ہمیں ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں، انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت ضرور ان کو قبول فرمائیں گے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بے شک بے شک جی، ہم لوگ تو آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہم نے دین سیکھا، جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں، ورنہ ہم سے دین سے بہت دور تھے۔ جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ ہاں جی، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم تو آپ کے لیے بہت سارے دعا کرتے ہیں، ہر بندہ دعا کرتا ہے جی۔ یہ پروگرام لگا کے بچے پروگرام لگاتے ہیں، ہم ان سے کر کے کس طرح یہ پروگرام دیکھنے کے لیے کرتے ہیں، ان کو ادھر ادھر کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پروگرام دیکھنے دینا، جزاک تو اللہ سب جی۔ چیز آتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ بعض دفعہ بندہ جھوٹ اس لیے بولتا ہے، یہ نہیں ہے کسی کو ضرر بچانے کے لیے جھوٹ بول جاؤ، اس لیے بولتا ہے کہ فتنہ نہ بن جائے۔ جیسے اپنی فیملی میں بچوں سے کوئی ایسی بات ہو تو بندہ مصلحت کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو وہ اس کا کیا ہے نا، کسی کو ضرر نہیں پہنچاتے، کسی کو بھی اس میں نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے کہ اس میں امن ہوتا ہے، نہ لڑائی سے ہو جاتی ہے نہ بچ جاتی ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ ہم گھر میں ہیں تو ہم کہیں گے نہیں ہوں گے، کہ یہ اگر کوئی اس طرح فتنہ بن جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے، بچے لڑائی کے لیے آ جائے یا کوئی اور بھی، ہم کہتے ہیں ہم گھر میں نہیں ہیں۔ اس طرح کا اگر بندہ مستعد کے لیے جھوٹ بولے تو اس سے کیا ہے۔ دوسرا یہ سوال تھا کہ بچہ ہے تو بچے کے لیے ذرا بتا دیں کہ بہت اچھا بچہ اسلامی اسکول میں جاتے کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا غصہ ہے تو غصہ بھی نہ ہو۔ اور دوسرا برکت کے لیے امام صاحب کچھ بتائیں، برکت ہو کہ دل کرتا ہے کہ جتنا بھی ہو تو بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے نا۔ صحیح تو بس اللہ کرے برکت ہو تو بندہ کرتا ہے، کچھ بس برکت نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی ہے نا۔ ٹھیک یہی ہے، اللہ سارا کچھ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ٹیکس سے جان کٹتا ہی ہے، باقی جو ہوتے ہیں اس حساب سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جتنے پیسے ہوتے ہیں سیونگ ہوتی ہے یا جتنے میں تو اس حساب سے کرتی ہوں کہ ہر 100 کے پیچھے زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیتی ہوں۔ جیسے بچے کی تنخواہ آتی ہے تو اس کے میں 100 پاؤنڈ کے پیچھے جتنا دینا ہوتا ہے 2.5 پاؤنڈ وہ بھی نکالتی ہوں، پلس زکوٰۃ بھی دیتی ہوں، صدقہ بھی دیتی ہوں۔ تو پھر بھی اللہ بس گناہگار ہے تو اللہ ہی اپنا فضل کرے سب پہ۔ تو آمین آمین آمین۔
बहुत अच्छा जी, अल्लाह इसे दे आमीन जी, आमीन। इसे दे कि आप लोगों की वजह से हम लोग भी हैं, दुनिया में भी कायम है। देखो दीनदार लोगों की वजह से ये, वरना हमारे गुनाह तो इतने हैं कि अल्लाह ही माफ करने वाला है। तो अल्लाह ताला हम सब को रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब को आमीन रहम आमीन फरमाए। आमीन आमीन ठीक है आमीन। इंशाल्लाह। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, एक मौजू के ऊपर बहुत कम बहस की जाती है, लेकिन माशरे में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जो है वो तबाह हो रहा है पूरा माशरा, जी कि दूसरों की बातें करना, और ये नहीं कि बातें ही की जाती बल्कि पूरे पूरे गैंग बना लिए जाते हैं किसी दूसरे शख्स के खिलाफ, और उसे यहाँ तक के माशरे से निकालने की बातें होती हैं जो कि बेबुनियाद और इतना झूठा प्रोपेगेंडा, और फिर हमें कोई खुदा का खौफ नहीं होता कि ये हम क्या कर रहे हैं, और इतनी एक मशगला बनाया हुआ है, और बहुत बहुत बुरी तरह पूरा माशरा इसमें मुलव्वस होता है, और रियलाइज भी नहीं करते कि कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी डाली जाए प्लीज़। सही सही, बिल्कुल। आपने शुक्रिया बहुत। आपने बहुत अच्छी बात की तरफ ध्यान दिलाया, और इंशाल्लाह ज़रूर एक मुस्तकिल मौजू होगा कि जब हमारे माशरत के अंदर जो खामियां हैं, और मिन जुमला उन खामियों में से एक है गीबत, इसी तरह चुगली चुगलखोरी वगैरह इस किस्म की बातें, तो ज़रूर इंशाल्लाह इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और इसका तकाजा भी है कि इस पर बात की जाए, क्योंकि बाज़ हालात इस तरह आते हैं कि इंसान उस गुनाह की तरफ तवज्जो ही नहीं देता, और वो गुनाह उससे होता रहता है, ख़ुद को नुकसान होता है और दूसरों को भी नुकसान होता है। तो इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन यू सेड was regarding dua. You saying your exams are very close, and for that I would really say that we should do dua and dawa. We should make dua and do the medicine at the same time, and the medicine for it is revise as much as possible. So of course Allah subhanahu wa ta'ala can do whatever He likes, and inshallah with dua it will certainly help us and make a difference. But at the same time I would ask you that you try and revise as much as possible. Having done your revision and you've tried your best with it, then at the same time you make dua as well. And the dua that I would recommend, or the Quran Kareem recitation I would recommend, would be Surat Yasin. So on the day of your examination, of course I'm sure you will pray your Fajr Salah, as we all do, and after praying your Fajr Salah you will recite Surat Yasin. And the reason for that is because in the hadith the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, Man qara'a Yasin fi sadri nahari qudhiyat hawaijuhu. That person who recites Surah Yasin at the beginning of the day, Allah subhanahu wa ta'ala will help complete all the major tasks of that person. So all your major tasks, Allah subhanahu wa ta'ala will assist you in completing them of that day. Now, of course, if you have an exam on that day, that is a major task for you, that is a major thing for yourself, and to fail in that test is a major catastrophe, is a major occurrence. So by reciting Surah Yasin, you are leaving it to Allah. You're saying, oh Allah, your Prophet sallallahu alaihi wasallam, he's given us this assurance that whoever recites Surah Yasin, then Allah subhanahu wa ta'ala will help them throughout the day. So with that intention in mind, on your day of your examinations, if you recite Surah Yasin, we have full yaqeen, full conviction in Allah that Allah will help you to, or will ease your way for your exams, inshallah. But again, I will say that this is conditional upon you making your revision. Because in the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was explaining to the Sahaba Ikram, to his companions, he said, "Aqil al-ba'ir thumma tawakkal ala Allah." He said, fasten your camels and then have trust in Allah. Then you say to Allah, oh Allah, look after this camel. If you're not going to fasten the camel, in other words, we are in a place of cause and reason in the dunya. And in the dunya, you must fasten your camel. If you don't want your camel to run away, if you want your camel to be safe and sound, and if you want to come back and you see your camel standing there, then what you'll need to do is tie him firmly. Tie that camel firmly, and then say, oh Allah, I've tied my camel firmly,
and now I have my full trust that you will look after this camel and not let anybody steal it or not let it run away. Similarly, make sure you do your full revision, you try your best. Any areas that you do not understand or any misconceptions that you have, you go and have them cleared, and then you leave it to Allah. Then after that, you don't need to get nervous. That's the first thing. The second thing is, when you go into the examination hall or the place of examination, naturally as human beings, we begin to feel nervous. And that nerve, those nerves, they sometimes overcome us and they begin to overtake our conscious, and then you can't think properly, and we think, I'm going to panic, I'm going to panic. And through the panic, sometimes you've revised it and you've learned what you need to. In fact, the questions that are actually asked, you've already known the answers, but due to panic and nerves, you forget the answers. Now for that what you need to do is, when you enter the hall, you recite the fourth kalima 7 times. You recite it 7 times, the fourth kalima, and if you can recite it 10 times, all the better. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. And you make them upon yourself, and Allah subhanahu wa ta'ala will give you that calming effect, inshallah. Inshallah, we hope. So the 2 things, first of all, you recite Surah Yasin at the beginning of the day. And the second thing is, before you enter the hall or before you give in the examination paper, while you sat down relaxing, at that time you recite the fourth kalima 7 times and 10 times preferably if you can. And that's having said with the revision, inshallah. ऐसा करते हैं, it's time for break. वक्त हो गया ब्रेक का. ब्रेक की तरफ जाते हैं और उसके बाद आपकी जो सवालात हैं उन सवालों के जवाब भी देंगे, और अगर और किसी के सवाल हुए वो भी, वरना फिर अपने असल जो मौजू है उसकी तरफ वापस आएंगे. तो फ़िलहाल ब्रेक की तरफ जाते हैं.